خرید و فروخت دے متعلق تفصیلاً گفتگو ہوندی رہ گئی ہے۔ اج دے درس دے اندر اسی قرض دے متعلق کچھ گفتگو کران گے کہ جنوں قرض دئیے پھر اس دے نال کس طرح معاملات ہونے چاہیے نے، کس طرح واپس انہوں دینا چاہیے، کدوں لینا چاہیے، کدوں نہیں لینا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماندے نے کہ میں مدینے دے وچوں آیا اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور انہوں نے فرمایا کہ تسی ایسی جگہ دے اوتے رہندے ہو جتھے سود دی کثرت ہے۔ فرماندے نے میں مدینہ دے اندر آیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، انہوں نے میرے کول بٹھا کے پوچھیا، آکھیا، فرمایا گل یہ کہ تسی جس علاقے دے اندر رہندے ہو نا اتھے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، اتھے سود دی کثرت ہے، لہٰذا اگر کسی شخص دے ذمے تہاڈا کوئی حق ہوئے اور تہانوں ایک بوجھ بھوسا یا جو یا گھاس ہدیہ دے تے ہرگز نہ لینا، اے سود ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے دسیا کہ اگر تو کسی کو قرض لینا ہے، تو جانا ہے قرض لین واسطے، وہ آتا ہے ایک تروڑا نہ پوندا لے جا، کوئی نہیں تو آیا ہے میرے کو چل کے تے خیر یہ لے جا، کوئی آندا یار یہ جاؤ پہنے کچھ تھوڑے جے اے لے جا خیر یہ قرضہ تینوں بعد وچ مل جائے گا، یا اون جی کوئی اور چیز اٹھا کے دے دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے دسیا حضرت ابو موسیٰ اشعری نو کہ اس طرح ہرگز نہیں کرنا، اے چیزاں سود دے اندر شمار ہو گی۔ جدوں تو کسے کو پیسے لینے نے، کوئی قرض دے بیٹھا ہے، تو ایسے علاقے چ رہنا ہے جتے سود عام ہے اور تو لین واسطے جاننا ہے، وہ آندے میرے کو پیسے نہیں ہیں، تینوں ایک تروڑا توڑی دا پڑھا دیندا ہے، پوندا پڑھا دیندا ہے، یا تینوں کچھ جاؤ دے دیندا ہے، کوئی ہور ہدیہ دے دیندا ہے، پر میں اینو ہرگز قبول نہ کرنا، اے بھی سود دے اندر ہی شمار ہوئے گا، اے قرض نہیں ہے، قرض تیرا بالکل واپس ہی اسی طرح دا ہی ہے جس طرح تو انہوں دیتا سی۔ امام بخاری تاریخ کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص دوسرے نو قرض دے تے پھر ہدیہ بھی قبول نہ کرے، جب ایک دوسرے نو قرضہ دے تے پھر لین واسطے جائے وہ کہ نہیں ہے بعد دے گا، کوئی ہدیہ دے فرمایا انہوں چاہیے ہے کہ ہدیہ بھی قبول نہ فرمائے۔ ابن ماجہ اور بیہقی نے انہیں کوئی روایت کی تے فرمایا جدو کوئی قرض دے اور اس دے کول او ہدیہ کرے تے قبول نہ کرے، اپنی سواری دے اوتے سوار کرے تے سوار ہی نہ ہوئے، ہاں اگر قرض دین تو پہلے انہوں دا بھی کچھ رواج ہوئے کہ وہ اپنی سواری دے اوتے سوار کردا ہوئے یا انج بھی آن جان ہوئے تو تحفہ دیندا ہوئے، فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ہے، یا قرض دین تو بعد اس طرح دا رواج رائج ہوئے یہ سود دے اندر شمار ہوئے گا، اس چیز تو بچنا چاہیے۔ عیسائی نے حضرت عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی روایت کی تے فرماندے نے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے قرض لیا سی، جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مال آیا ادا فرما دیتا اور دعا بھی دیتی، اللہ تعالیٰ تیرے اہل مال دے اندر برکت کرے، اور فرمایا قرض دا بدلہ شکر اور دعا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ پیسے ضرورت پہ ظاہری طور دے اوتے حضور نے قرض لیا، فرمایا جدو حضور نے ادا کیتا نا، جدو حضور کو لائے حضور نے سب تو پہلے فوراً قرض ادا کیتا اور دعا بھی دیتی کہ اللہ تیرے مال دے اندر اور اہل و عیال دے اندر برکت فرما دے، اور حضور نے دسیا کہ قرض دا بدلہ شکر اور جلدی ادا کر دینا ہے۔ اگر کسی نے تانوں اوکھے ویلے مجبوری ٹائم تہاڈا قرض دیتا ہے، انج نہیں کرنا چاہیے کہ لے کے بھول جاوے پھر اگلا بندہ پھر ہی مارتا رہے کہ یار کتنے میرے پیسے واپس دب جان، اور میں یہ نہیں ہے کہ قرض کا مطلب ہے کہ جلد از جلد ادا کرنا، پھر جنہیں دیتا ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا کہ بھائی تو میرے مشکل وقت کم آیا ہے، لہٰذا تیرا میرے ہوتے احسان ہے۔ امام احمد عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دوسرے دے حق ہوئے اور ادا کرن دے اندر تاخیر کرے تے ہر روز انہوں اتنا مال صدقہ کر دین دا ثواب پائے گا۔ مثال کے طور پہ فرمایا کسی نے کسی کو قرضہ لے لیا، اس کے کوئی سبب نہیں بنتا بھی واپس ادا کرنا، جنہیں دیتا ہے وہ صبر کر رہے، بار بار انہوں تنگ نہیں کر رہا، زبردستی نہیں کر رہا، ستا نہیں رہا، فرمایا وہ جنی دیر تاخیر کرے گا، صبر کرے گا، اتنا مال انہوں صدقہ کرن دا ڈیلی دے حساب دے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا۔ جس طرح ایک انسان اللہ دے راہ دے اوتے خرچ کرتا ہے اللہ انہوں ثواب دینا ہے، اسی طرح روزانہ دا اس کے خاتے دے اندر ثواب دیتا جائے گا، کیونکہ انہیں اپنے مسلمان پرانوں بہتا پریشان نہیں کیتا، بہتا ستایا نہیں ہے،
جس طرح اس دے کول آئے گا وہ ادا کر دے گا. ہاں اگر جان بوجھ کے نہیں دینا پھر نہ دینا یہ بھی گناہ گار ہے. کافی بار اس طرح ہوندے کہ پیسے بھی گھر دے اندر موجود ہوندے نے تے پھر قرض دین دا دل نہیں کردا. یہ چیز اس کے اندر شامل نہیں ہے. وہ بہت مجبور ہے, اس کے کول ہے ہی نہیں ہے, سرے تو کچھ ہے نہیں ہے, لیکن لین والا جو ہے نا وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہاں مال ڈیلی اللہ دے رستے دے اوتے خرچ کرن دے برابر ثواب عطا فرمائے. مسند امام احمد دے اندر حضرت سعد بن عبد رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے بھائی دا انتقال ہویا تے 300 دینار انہیں چھڈے سن وراثت دے اندر, اور چھوٹے چھوٹے بچے چھڈے سن. میں ارادہ کیتا کہ یہ دینار جڑے نے نا بچیاں دے اوتے وقف کراں گا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں بلایا, میں خدمت دے اندر حاضر ہویا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا قرض دینا ہے سب تو پہلے قرض ادا کر. فرماتے ہیں میں پھر پوچھیا لوگوں نے میں قرض ادا کر دیتا. آخر دے اندر ایک عورت باقی رہ گئی, انہیں دعویٰ کیتا کہ تیرے بھرا نے مینوں 2 دینار دینے سن. آپ فرماتے ہیں میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ کے اندر چلا گیا. بھی عورت نے دعویٰ کیتے لیکن اس کے کوئی گواہ نہیں ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ سچی ہے انہوں دے دے, اگر تیرے بھرا نے دینے ہونے نے تو پھر صاف ظاہر ادا ہو جانے نے, ورنہ وہ وبا اس کے اوپر ہے. اگر وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تیرے بھرا نے قرض دینا ہے تو انہوں ادا کر دے, تو کسی باس مباحثے کے اندر نہ پے, تیرے کو مال ہے تو انہوں ادا کر دے. ویسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کافی بار یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی رشتہ دار عزیز چلا گیا ہے, اگرچہ انہیں کچھ دینے ہوئے تو پھر اسی بعد وڈا دعویٰ کر دیں انہیں 10,000 دینا ہے, اسی نہیں انہیں میرا 50 دینا سی. جان والا تو چلا گیا, اسی پھر مغرو ورثاں نوں پی تنگ کرنے ہیں کہ نہیں انہیں میرا 50 دینا سی, اگرچہ انہیں 5 دینا ہوئے یا 10 دینا ہوئے یا 20 دینا, بڑا چڑھا کے ورثات چلو کوئی نہیں اوکھے سوکھے ہو کے مشکل تنگی بسر کر کے انہوں دے دیں گے, لیکن تینوں قبر دے اندر جا کے اس کا پورا حساب دینا. اگر تو وہ تینوں نہیں دیں گے پھر قیامت دن انہوں نے دینے پینے نے, یا اگر تو بوتے لے لے جھوٹ مار کے تو پھر تینوں قبر دے اندر اس چیز کا حساب و کتاب دینا پینا. مسند امام مالک دے اندر روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا اور آ کے عرض کی تھی کہ میں ایک شخص کو قرض دیتا ہے اور یہ شرط کر دئیے کہ جو دیتا ہے اس تو بہتر تو ادا کرنا ہے, جڑا کچھ میں تینوں دیتا ہے اس تو چنگا تو مینوں دے دے. انہوں نے آکھیا کہ یہ تو سود ہے. اس نے پوچھا کہ آپ مینوں کی حکم فرما دے. فرمایا قرض دیاں 3 صورتاں نے, ایک وہ قرض جس تو مقصد صرف اللہ دی رضا حاصل کرنا ہو, اس واسطے تیرے رب دے طرفوں تینوں اجر ملے گا. ایک وہ قرض جس تے تو وچ مقصود جڑی ہے نا کسی بندے دی خوشنودی ہوئے, وہ صرف اسے تک محدود ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ تو پاک مال دے کے خبیث مال نہ. اور میں پہلی صورت یہ ہے کہ تو مال دیتا ہے جس طرح تینوں واپس کرے جدو تو دے تو آ کے میں اللہ دی رضا دی خاطر دے رہے, جس طرح اے مینوں واپس دے گا میں لے لواں گا, پر میں اس دے اوتے تینوں ثواب ملے گا. اگر تو اے نیت کر کے دے گا کہ میں اس تو اچھا لینا ہے, میں انہوں خوش کرن واسطے دے رہے, اے بندہ میرے نہ راضی رہے گا ٹھیک رہے گا, پر میں اس نے بندہ ہی خوش ہوئے گا, تینوں اس کا ثواب نہیں ملے گا, اللہ تیرے اتنے راضی رہے. اگر تو اے نیت کر کے دیتی ہے کہ میں ہلکا دے رہی ہے تو چنگا ہی دے کو لواں گا, پر میں تو پاک دے کے نہ حلال دے کے حرام لے رہے, حلال دے کے تو حرام لے رہے ہیں. فاتحہ جدو دیوے ادھر اے نیت کریا کر کہ میں اللہ دی رضا دی خاطر, انہوں روڑ پہ یہ اللہ دا بندہ ہے, میں اللہ دی رضا دی خاطر جدو انہوں آئے گا جس طرح میں دیتا ہے اس طرح میں واپس کر دی. پر میں اے تینوں ثواب ملے گا. اگر تیرے دل دے اندر لالچ نہیں ہے, اس تو اچھا بھی دے دے گا, پھر بھی تیرے اوتے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوے گی, اور اس تو زیادہ بھی دے دے گا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت ہوے گی. اگر تو اس بارے کسی قسم دی کوئی گفتگو نہیں کیتی, تینوں اس تو اچھا مال انہیں خود بخود دے دیتا ہے, فرمایا اے اس دا احسان ہے تیرے اوتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی تیرے اوتے رحمت ہے. دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مینوں اسی سارے مسائل شریعہ سیکھن سیکھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے.